الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا بہت محدود وقت کے لیے، لیکن اس محدود وقت میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم محدود وقت کے لیے آئے ہیں. اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے تو وہ کہے گا کہ نہیں. زبان سے تو سب اقرار کرتے ہیں کہ مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، مگر عمل ایسا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے جانا نہیں ہے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اپنے سامنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں اپنے بارے میں کیوں خیال نہیں آتا کہ میں بھی مروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا من ذکر حازم اللذات الموت. تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور وہ چیز ہے موت. مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے. اس کا اتنا ورد چلتے پھرتے کرنا چاہیے کہ یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم دن بھر جو بھی کام کرتے ہیں وہ دو قسم کے کام ہوتے ہیں. ایک وہ کام ہوتے ہیں جو ہم سوچ سمجھ کے اپنے ارادے سے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ لوگ میرا بیان سن رہے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے آئے، آٹومیٹیکلی نہیں آ گئے. سوچا آپ نے جائیں یا نہیں جائیں. اکثر تو ایسے ہی ہے، سوچا، خیال آیا، چلو چلتے ہیں. یہ ہے شعوری حرکت. جیسے میں ابھی بول رہا ہوں سوچ سوچ کے، سمجھ رہے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں سوچتے ہیں پہلے سے کیا کھانا ہے، گھر والے سوچتے ہیں کہ بھئی آج کیا پکانا ہے. یہ وہ حرکتیں ہیں، یہ وہ کام ہیں جو ہم پہلے سے سوچتے ہیں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو لاشعوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں ہم. جیسے نوالا بنا کے جب آپ نے منہ میں ڈالا تو چبانے کے لیے سوچنا، بولو یار، نہیں پڑتا. کھانے کا تو ارادہ کرنا پڑتا ہے، کھاؤں کہ نہیں کھاؤں، چلو ناشتہ کر لو یار، آفس کی دیر ہو رہی ہے، لاؤ بیگم لے آؤ ناشتہ. ایسا ہی کہتے ہیں نا گھر میں، یا امی سے کہتے ہیں بچے، امی ناشتہ دے دیں.
آج میرا موڈ نہیں ہے، یہ پراٹھا ہے نہیں، آج ڈبل روٹی کھانی ہے، یہ ملائی کیوں رکھ دی، آج تو جیم کھانا ہے، مکھن کھانا ہے. یہ سب سوچ کے ہو رہا ہوتا ہے. اب جب کھانے کا فیصلہ کر لیا اور منہ میں نوالا ڈال دیا، اب چبانے کے لیے سوچنا. اب یہ نہیں کہ سوچ کے چباؤں، چلو چبا لو، ایک اور دفعہ چباؤں، ہاں جی ایک اور دفعہ چبا لو. حکیم نے کہا ہے کہ 30 دفعہ چبانا چاہیے. تو اب گن گن کے وہ سوچنا نہیں پڑتا، وہ منہ میں نوالا گیا اور بکری کی طرح منہ گھومنا شروع ہو گیا. ہاں زیادہ چبانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے. نارملی جتنا لوگ چباتے ہیں اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، حالانکہ کام تو آپ کر رہے ہیں مگر یہ حرکت آپ کی لاشعوری حرکت ہے. لاشعوری، کانشیس ہوتا ہے نا انگلش میں، شعور اور انکانشیس کہتے ہیں شاید کہ لاشعوری حرکت. یہ لاشعوری حرکت ہے. ماہر نفسیات نے 3 حرکتیں بیان کی لیکن کہتے ہیں کہ 2 ہی ہیں، شعوری اور لاشعوری، تیسری کوئی نہیں ہوتی. تو یہ حرکتیں ہماری لاشعوری ہوتی ہیں. ڈرائیونگ ہم جب پہلی دفعہ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، پہلی مرتبہ جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو، اسٹیئرنگ آپ پکڑتے ہو سوچ سمجھ کے. آپ کو بتایا جاتا ہے یہ کلچ ہے، یہ ایکسیلریٹر ہے، یہ بریک ہے. کوئی جیسے ہی کوئی بندہ سامنے آئے گا آپ سوچتے ہو بریک کہاں ہے، دھاڑ کر کے اپنا پاؤں رکھو گے بریک پر. کبھی غلطی سے ایکسیلریٹر پہ بھی چلا جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ تبھی نئی نئی جو ڈرائیونگ سیکھ رہا ہو اسے سنسان علاقوں میں لے جایا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سوچنے میں بندہ ہی چلا جائے. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہو تو پھر سوچنا نہیں پڑتا کہ بریک کدھر ہے، کلچ کدھر ہے، ایکسیلریٹر کدھر ہے. پھر یہ چیزیں لاشعور میں چلی جاتی ہیں. خود بخود باتیں بھی کر رہے ہو ہینڈ فری پہ، گپ شپ بھی لگا رہے ہو، موبائل کی کال بھی ریسیو کر رہے ہو، ہاں میں کس کی کال ہے ہٹا یار، اور ادھر سے اسپیڈ بریکر پہ بریک بھی لگا دیا آپ نے، یہاں سے نکالا ٹرن مارا، ادھر سے ڈنڈا موڑ سے گھومے ادھر سے. خود بخود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ سوچ سمجھ کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں اور کچھ کام ہمارے لاشعور میں ہوتے ہیں. اب جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. موت کا یقین ہم سب کو ہے کہ مرنا ہے، مگر یہ چیز ہمارے لاشعور میں نہیں ہے، مستحضر نہیں ہے. سوچنا پڑتا ہے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے کہ مروں گا. بیان سننے پڑتے ہیں مولانا صاحب کے. اگر بیان سننا چھوڑ دیں، سوچنا چھوڑ دیں تو زبان سے تو یہی کہے گا کہ مروں گا، مگر حقیقت میں تصور کیا بن چکا ہے کہ مروں گا نہیں. کام سارے ایسے ہو رہے ہیں جیسے اس نے قیامت تک کے لیے دنیا میں زندہ رہنا ہے. اب دیکھو کوئی 60 سال میں اپنا گھر بنا رہا ہو، 60 سال ریٹائرمنٹ کی عمر ہو گئی، اب کیا کر رہا ہے وہ؟ اپنا گھر بنا رہا ہے. اسے ہم کہیں گے بھائی چھوڑو یار اب 60 سال میں کیا بناؤں گے، کتنے رہ گئے؟ 10 سال رہ گئے، 20 سال رہ گئے، وہ بھی یقین نہیں ہے. ورنہ تو قبرستان میں آپ جا کے دیکھیں 60 اور 65 کے درمیان آپ کو زیادہ نظر آئیں گے. عمریں لکھی ہوئی ہوتی ہے نا، تاریخ وفات. اس کا مطلب 60 سے اوپر غریبی چل رہی ہے. بھائی آپ لوگ تو مجھے سب 90 سے اوپر کے لگ رہے ہیں، جو اسٹائل ہے نا آپ کا بیان سننے کا. 60 سے اوپر کیا چل رہی ہے؟ غریبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70. میری امت کی جو عمر ہے، یعنی جو ریشو ہے، اوسط عمر ہے، ایوریج عمر ہے، وہ 60 سے لے کے 70 کے درمیان. 60 سے اوپر اور 70 سے پہلے مر جائیں گے. تو بس 60 سے اوپر اب کیا ہے، کسی بھی وقت مر سکتے ہیں. 70 کو بھی کراس کر دیا
تو بھائی پھر تو کوئی اللہ کا خصوصی انعام ہے. اگر اچھے اعمال کر رہے ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں، تو اللہ کا کوئی عذاب ہے کہ مزید اللہ نے گناہوں کی مہلت دے دی آپ کو. 70 سے اوپر بہت کم جائیں گے. ابھی آپ سروے کر کے دیکھ لیں، یہ کوئی صرف قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو نظر بھی ایسا آئے گا. رشتہ داروں میں، محلے پڑوس والوں میں سب سے بڑا بہترین جو سروے کی جگہ ہے وہ قبرستان ہوتی ہے. قبرستان میں مردوں کو گنے جا کے، ٹوٹل مردے کتنے، اور پھر ان کی عمریں دیکھیں تو آپ کو بہت کم مردے ایسے ہوں گے جو 70 کو کراس کر کے یہاں پہنچے ہوں گے. بچے بھی ملیں گے، جوان بھی ملیں گے، نو عمر بھی ملیں گے، ہر طرح کے لوگ ملیں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی جس عمر کا ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، اس میں تو 60 کا انتظار بھی حماقت ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد پلاٹ خریدا جا رہا ہے مکان بنانے کے لیے. پہلی حماقت. ہاں بچوں کے لیے خرید رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی دلیل کہ یہ بچوں کے لیے خرید رہا ہے یا اپنے لیے، یہ اگر پہچاننا ہونا تو اسے کہیں کہ اگر ابھی موت کا فرشتہ آ کے آپ کو کہے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو کہ یہ بنگلہ کھڑا ہو جائے؟ تو اگر آپ اس وقت کہتے ہیں ہاں میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ مجھے تو مرنا ہے، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ بچوں کے لیے ایک مکان بنا کے چلا جاؤں، اگر اس وقت بھی یہ جذبات ہیں پھر تو یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی اپنے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے بنایا جا رہا ہے. ارے یار بول دیا کرو اللہ کے لیے. کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ بچوں کے لیے. لیکن 99% جو کیس ہوں گے نا کہ موت کا فرشتہ آ کے اگر یہ کہے کہ ابھی نکلو، ٹائم آپ کا پورا ہو گیا ہے، تو آپ کی جو وہ تو ابھی ہو نہیں رہا نا، تو پھینکنے کا تو کچھ بھی پھینک دیا ابھی بیٹھے بیٹھے. جب عملی طور پر ایسا ہوتا ہے تو پھر 99% لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ اس کام کو یہیں روک دو، یہ سارا پیسہ نکلواؤ اور فلاں مدرسے میں، یا یہ کہ بچوں کو دے دو وہ خود ہی کرتے رہیں گے. بھائی مجھے تو توبہ طائب کی، مجھے تو نماز پڑھنے دو، مجھے روزہ رکھنے دو، کچھ گناہوں کی معافی مانگنے دو اللہ تعالیٰ سے. چھوڑو ان چکروں میں نہیں پڑو. جو اولاد کو کھلا دیا پلا دیا جوان کر دیا، ہماری ذمہ داری ختم. لیبل اولاد کا ہوتا ہے، مقصد اپنا گھر چاہیے ہوتا ہے. یہ حرام نہیں ہے اپنا گھر. 99 سال میں بھی بنا سکتے ہیں، 99 سال میں بھی اپنا گھر آپ بنا سکتے ہیں. جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، لیکن جس کے دل میں موت کا استحضار ہو، اس کے لاشعور میں موت کا تصور آ جائے، وہ یہ بچکانہ حرکتیں اس عمر میں بولو بھائی نہیں کرتا. کہتا ہے گزر گئی اب کیا کرنا ہے یار، کرائے پہ گزر گئی زندگی، گزر گئی، چھوڑو ادھر کی تیاری کرو. چلو وہاں کی نہیں بھی کرتے تو ادھر دل تو نہ لگاؤ کم از کم. ارے بھائی بس کا اڈا آنے والا ہے، آپ کو اترنا ہے. کنڈکٹر بول رہا ہے کہ بھائی بس آگے گڈی نو سائڈ تے لاؤ، اور جو یہاں کے پیسنجر ہیں وہ نیچے دروازے پہ آ جائیں. وہ بلاتے ہیں نا کہ ہاں بھائی صوفی صاحب ادھر آ جاؤ، شاباش آپ کا اسٹیشن اڈا آنے والا ہے. تو اس موقع پر آپ کو اگر منزل سے محبت نہ بھی ہو تو کم از کم اس بس سے دل نہیں لگاتے جس کو چھوڑنا ہے آپ نے. تو آخرت کی تیاری کا تصور نہ بھی ہو تو کم از کم دنیا جو چھوٹنے والی ہے اس سے تو دل نہ لگائے انسان. دیکھو جس سے تھوڑی دیر میں الگ ہونے والے ہیں، اس سے اتنی انویسٹمنٹ اس پہ کر دینا، کروڑوں روپے لگا دینا اس کے اوپر. لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں 50 سال کی عمر میں بھی دولت کے بارے میں سوچ کے ہائے پیسہ نہیں ہے، ہائے پیسہ نہیں ہے، ہائے پیسہ نہیں ہے. اور جن کے دلوں میں اللہ موت کو مستحضر کر دیتے ہیں ان کی سب سے بڑی مزے کی زندگی کیا کہ وہ ٹینشن کھا لیا، ٹھیک ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں، جانا کہاں ہے؟ قبر میں جانا ہے. نہیں ملے گا تو مر ہی جائیں گے نا،
تو مل جائے گا تو نہیں مریں گے؟ ارے بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا یار. بھائی نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے نا. تو مل گیا تو بھی کیا ہو جائے گا؟ مر جائیں گے. بغیر کھائے بھی مرتا ہے اور کھا کے بھی مرتا ہے. بغیر کھائے دیر سے مرتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب آدمی بھوکا رہتا ہے نا تو بیماریوں کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم جب بھوکے رہتے ہیں تو پہلے تو ہمارا معدہ دیکھتا ہے جو ادھر ادھر جو کچھ پڑا ہوا ہے اس کو نکالو, اس کو لگاؤ. پھر وہ چاہتا ہے کہ یار اب کچھ نہیں مل رہا تو جتنی اضافی چربی ہے جو کولیسٹرول بنا رہی تھی اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے, وہاں سے انرجی لیتا ہے. پھر جتنے یہ جو کینسر کے مریض ہیں نا ان کا سب سے بعض لوگ ان کا علاج کرتے ہیں بھوکا رکھ کے. کینسر جو ہے کینسر پہلے حکیم اس کا علاج کیا کرتے تھے مریض کو بھوکا رکھ کے فاقوں میں ڈال دیتے تھے. مریض کمزور ہوتے 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 ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا تھا تو جب باڈی کو کچھ نہیں ملتا تھا تو باڈی وہ کینسر کے جراثیم کو کھانا شروع کر دیتی تھی. وہ جراثیم کو بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا تو وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا. یہ بڑا خطرناک علاج ہوتا تھا لیکن کامیابی سے ہوتا تھا یہ علاج. تو بالآخر جب بالکل اتنا اس کو دیتے تھے کہ مرے نہیں یہ بندہ, یہ آدمی مرے نہیں, بالکل سوکھ کے کانٹا بن جاتا تھا تو وہ ساری اس کی وہ جو جراثیم تھے نا کینسر کے وہ بھی آہستہ آہستہ. کینسر کے جراثیم بھی تو جب کھاؤ گے پراٹھے اور ایکسرسائز نہیں کرو گے تو وہ ہر چیز پھر کھاتی ہے. جراثیم بھی آتے ہیں کہتے ہیں یار یہاں فری پکڑ کا بہت مل رہا ہے. بھائی جب آپ اپنی حیثیت سے زیادہ کھاؤ گے تو جو بچے گا تو وہ کون کھائے گا؟ دیکھو مچھلی آپ کھاتے ہیں کانٹے اور جو گوشت تھوڑا سا لگا ہوا چھوڑ دو تو بلی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اور اگر اچھی طرح صاف کر دو تو صرف بلی آئے گی, چیونٹیاں نہیں آئیں گی, ورنہ ہر چیز آئے گی, چوہے بھی آئیں گے. تو یہی حال اندر جسم کا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ کھا کے جلدی مرتا ہے, بھوکا رہنے سے دیر سے مرتا ہے. تو جو اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو مانتے سب ہیں کہ مرنا ہے مگر یہ چیز ہمارے لاشعور میں نہیں ہے. زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے کبھی بھی نہیں مر رہا. نفحۃ العرب ایک عربی ادب کی بڑی اچھی کتاب ہے, مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک 90 سال کے آدمی نے کسی کو ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا 50 سال کا یا 100 سال کا نا, کسی کوئی جیسے ٹھیکے پہ کام دیا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ نے یہ بلڈنگ اتنے عرصے میں بنا دینی ہے تو لمبا ٹھیکہ دیا, بھئی یہ میں ٹھیکے پہ دے رہا ہوں آپ کو 20 سال کے لیے 30 سال کے لیے. کسی نے لوگوں کو جا کے خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو ملک الموت کا انتقال ہو گیا ہے. ملک الموت موت کے فرشتے ہو گئے تھے. مبارک ہو ملک الموت کا, بولو نا یار کیا ہو گیا یار, آپ کا تو انتقال نہیں ہوا, ماشاءاللہ سب زندہ ہیں. ملک الموت کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا یار موت کے فرشتے کا انتقال ہو گیا, کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا 99 سال کا آدمی 50 سال کا ٹھیکہ لے رہا ہے, ٹھیکے پہ دے رہا ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ موت کے اس کو کسی نے بتایا ہوگا کہ موت کا فرشتہ مر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان الحرص علی المال وطول الامل. جیسے جیسے بوڑھے ہوگے دو چیزیں جوان ہوں گی, لمبی لمبی امیدیں اور دولت کی ہوس. عجیب بات ہے, ہونی کم چاہیے کہ اب قبر کے قریب جا رہے ہیں تو پیسے کی محبت بڑھنے کے بجائے کم ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے نا, خدا کی قسم وہ خود دلیل نبوت ہے. میں نے اپنی زندگی میں خود مشاہدہ کیا اس چیز کا. ہاں جوانی میں کسی نے یہ محبت ختم کر دی, پھر بڑھاپے میں یہ چیزوں کی محبت نہیں ہوتی, کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے میں یہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں, نہ 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 نہ, جوان ہوتی ہیں. جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا, بولو بھائی,
اگر جوانی میں آپ نے دیواروں کی، اینٹوں کی، مکانوں کی، دولت کی اور لمبی لمبی امیدوں کی ہوس ختم نہیں کی اور آپ اسی امید پہ لگے رہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، بعد میں دیکھی جائے گی، تو بعد میں یہ برائیاں اور بڑھ جائیں گی، کم بولو بھائی نہیں ہوگی۔ ابھی سے ان کو ختم کر دو، دل کو ان گندگیوں سے، بدبودار فنا ہونے والی چیزوں سے پاک کر دو۔ سکون کی زندگی گزرے گی اللہ کی قسم۔ سکون خواہشات کی تکمیل میں نہیں ہے، سکون اس میں نہیں ہے کہ آپ کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں۔ اگر اس میں سکون ہوتا تو سویڈن، جاپان اور امریکہ کے لوگ سب سے زیادہ سکون میں ہوتے۔ اف کیسے بتائیں یار بھائی، وہ ان کی تو ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ علاج ان کا فری۔ امریکہ میں آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں تو پیسوں کا نہیں پوچھتے آپ سے، کہ وہ بات کی چیز ہے، سب سے پہلے کیا ہوگا آپ کا علاج۔ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، نوٹس بورڈ، ہسپتال میں جاتے ہی آپ جا کے پڑھ لیں، کسی امریکی سے پوچھیں، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اگر مریض ہیں تو آپ کا یہاں مکمل علاج ہوگا۔ اور علاج بھی ہماری طرح نہیں ہوتا کہ میں نے تو ابھی لوٹ لیا فلاں ہسپتال میں بھیج دو اس کو، بہت تمیز سے علاج ہوتا ہے۔ ڈاکٹر خیر خواہی کرتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ، لا ایسا ہے، قانون ایسا ہے، گڑبڑ کر نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں تو یہ نہیں پتہ ہوتا یہ مرے کیوں، علاج نہ ہونے کی وجہ سے مرے یا فلاں صاحب علاج کی وجہ سے مر گئے، یہ تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی مقدر میں تھا مر گیا، بس اللہ نے لکھی ہوئی تھی موت، مولوی صاحب نے کہا ہے کہ اللہ نے کیا لکھی ہوئی تھی، موت لکھی تھی، مر گیا۔ ورنہ جس قسم کی چیزیں کھلائی جا رہی ہیں اینٹی بایوٹک، وہ تو ویسے ہی آپ کی زندگی کو کم کر رہی ہیں۔ تو نوٹس بورڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ جب جائیں گے تو آپ کا علاج مکمل ہوگا، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی قوم کیا ہے، آپ کس ملک کے ہیں، آپ کا مذہب کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی جیب میں علاج کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہیومن رائٹس ہے کہ جو بیمار ہے وہ غریب ہو امیر ہو، صحت اس کا بہرحال حق ہے۔ بات کی ٹینشن ہے کہ پیسے تھے یا نہیں تھے، کیا خاندانی سسٹم ہے یا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو تو بیماری نہیں ہونا چاہیے جہاں اتنا اچھا صحت کا سسٹم چل رہا ہو۔ اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، اگر آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کراؤ گے تو زکوٰۃ کے بغیر بولو بھائی نہیں ہو سکتا، اتنا مہنگا علاج ہے، اور اس میں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو دوائیں ڈاکٹر صاحب لکھ کے دے رہے ہیں یہ میری جسم کی ریکوائرمنٹ ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ تو اس لیے لکھ کے دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو فلاں کمپنی نے اتنے گفٹ دیے ہیں، اتنے ہدیے دیے ہیں کہ اب ان کے باپ کو بھی معذرت کے ساتھ یہ دوائیں لکھنی پڑے گی۔ تبھی میڈیکل اسٹور والے پوچھتے ہیں نا کس ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے، پوچھتے ہیں نا۔ میں نے کہا اپنا ٹیسٹ کروانا تھا، کافی پرانی بات ہے، تو لیبارٹری والے پوچھ رہے ہیں کس ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے۔ میں نے کہا شاید اتنا اچھا سسٹم پاکستان میں آ گیا ہے کہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر یہ ٹیسٹ نہیں کریں گے، بہت بہترین سسٹم آ گیا پاکستان میں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ ان ڈاکٹروں کی پھر لسٹ تیار ہوتی ہے کہ انہوں نے کتنے بکرے ہمارے پاس بھیجے، فلاں نے اتنے گدھے بھیجے ہمارے پاس۔ ہم لوگ تو بکرے اور گدھے ہی بن رہے ہوتے ہیں نا ڈاکٹروں کے سامنے، جیسے گدھا ہے کان سے پکڑ کے کہیں بھی لے جاؤ تو ہم نہیں چلے جاتے۔ سب ڈاکٹر نہیں ایسے ہوتے بھائی، اچھے بھی ہیں، تو وہاں ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ کا، اور اگر گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں آپ گئے ہیں تو آپ کے اگر بہت اچھے تعلقات ہیں نون سے یا پی ٹی آئی سے یا جمعیت سے یا کسی سے بھی، بہت اپر لیول پہ آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو بڑا خاندانی قسم کا گردہ آپ کے لگے گا اگر آپ کا گردہ خراب ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ بھی جب لگے گا جب آپ کو ضرورت ہو، ورنہ کہیں گے نہیں بھائی آپ کا ویسے ہی علاج ہو سکتا ہے۔ ورنہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ خام خواہ میں آپ کے پرزے چینج کرنا شروع کر دیں۔
گورنمنٹ کے اسپتالوں میں حال جا کے دیکھو، ایسے پڑے ہوئے ہیں لوگ، اللہ کی پناہ. لیکن خیر اب کچھ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے سسٹم. تو کسی بھی چیز میں جا کے دیکھ لو، ٹریفک میں گاڑی چلاتا ہوں، اللہ کی پناہ ہے، بائک والا آگے جا رہا ہوگا، آپ ہارن دیتے رہو، بھائی ہٹا لے یار، یہ فاسٹ ٹریک ہے. آپ کو جب آہستہ چلانی ہے اور بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے موٹر سائیکل چلا رہے ہو تو تمہیں تو ویسے بھی بیچ سڑک پہ بھی چلانی چاہیے. ذرا سی سلپ ہوئی تو ان بچوں کا، اس عورت کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ایسے لوگ ہیں میرے ایک میں، بیگم کو لے کے جا رہے تھے، فاسٹ ٹریک پہ گرے، بیگم صاحبہ کچلی نہیں، سالی سے شادی ہو گئی، بچے ہیں ماشاءاللہ. اب ہمیں تو شبہ ہوتا ہے یار یہ تو، مجھے تو کچھ لگ رہا ہے کہ یہ گڑبڑ، بھائی مجھے تو شبہ ہو رہا ہے یار. تم فاسٹ ٹریک پہ لے کے بیگم کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے تم کنارے کنارے چلو، ذرا سا یہاں اگر گری، خود تو ہیلمٹ پہنا ہوا ہوتا ہے نا، بچنے کا امکان ہوتا ہے. خیر اچھی نیت کرنی چاہیے کہ بھائی شاید اپنی تبدیل سے مری، لیکن چھوٹی والی سالی سے شادی ہو گئی تو شیطان تو میرے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس نے نظریں کس پہ ہو، ممکن ہے بدگمان نہ ہو، لیکن شیطان تو شیطان ہے نا بھائی. تو آپ جو موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں نا فاسٹ ٹریک پہ، آپ کبھی کار میں ان کے پیچھے آ کے ان کو ہارن دیں، ہٹے گا ہی نہیں، پھر پیچھے مڑ کے غصے سے دیکھے گا جیسے ہم غلطی کر رہے ہیں. رکشے والے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. تو اکثر اوورٹیک کہاں سے؟ لیفٹ سائڈ سے کرنا پڑتا ہے، غلط سے. تو بس ایسے چل رہی ہوتی ہے گاڑیاں سڑک پہ، یوں یوں، جہاں سے جگہ ملے نکال لو. اور پیچھے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر، نکل کے دکھا تو آگے ورنہ کیا کر رہا برداشت. ماں کی دعا جنت کی. اور ایک کے پیچھے لکھا ہوا تھا باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو ان کی ساری خواہشات پوری ہو رہی ہیں، مگر ٹینشن ان ملکوں میں زیادہ ہے. ریپ کے واقعات، قتل کے واقعات زیادہ ہیں وہاں پہ. تو بعض ملکوں میں جو نہیں ہے تو قانون بہت مضبوط ہے. تو یاد رکھیں سکون اور اطمینان اللہ نے خواہشات کی تکمیل میں نہیں رکھا. سکون اس میں رکھا ہے کہ جتنا مل رہا ہے اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ سمجھیں اور یہ یقین کر لیں کہ میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں. سفر میں اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے. ورنہ سفر ہے، جا رہے ہیں آگے قبر میں جانا ہے تو اتنے 3 ٹائم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. بھوک کی تکلیف سے حفاظت ہو جائے کافی ہے، سونے کے لیے کوئی چھپڑ میسر ہو جائے کافی ہے، خواہشات نفسانیہ مجھے زنا کی طرف نہ لے جائیں تو ایک آدھ بیوی مل جائے کافی ہے. کافی اتنی ہے، باقی شریعت نے ترغیب زیادہ کی دی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. کہیں آپ سمجھیں وہ کافی ہے تو سب پھر تو ٹھیک ہے بھائی، مولوی صاحب کے تو سارے بیانات غلط ہو گئے. غلط نہیں ہو گئے، شریعت کی ترغیب ہے، اس میں الگ مصلحتیں ہیں. گناہ سے بچنے کے لیے کافی ہے. عام طور پر بیماری سے جسم محفوظ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ ہو، بس اتنا مل گیا. اب باقی سب کیا ہے؟ غریبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا مل جائے، 2 وقت 3 وقت نہیں. حقیقی بھوک 2 ہی ٹائم لگتی ہے. اگر 3 ٹائم بہت دبا کے بھوک لگ رہی ہے تو پیٹ میں کیڑے ہیں. پھر کیا یہ پیٹ میں کیڑے. ورنہ انسان کو جو تسلی سے بھوک لگتی ہے نا، خاندانی بھوک، وہ کتنی دفعہ لگتی ہے؟ 2 دفعہ. کھاتے سب 3 دفعہ ہی ہیں، لیکن صحیح بھوک کس طرح لگتی ہے؟ 2 دفعہ. تو 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی، رات کو سونے کے لیے اچھا انتظام ہو جائے. اچھے کا مطلب گہری نیند آ جائے.
ایسی جگہ میسر ہو، کیونکہ گہری نیند نہیں آئے گی تو سارا دن ٹینشن میں رہے گا، خوش نہیں رہ سکے گا۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو یہی انتظام بیوی بچوں کے لیے بھی ہو جائے تو آپ، اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ پریشان ہوگا تو یہ پریشانی اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے، یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ یہ دنیا کو مسافر خانہ، کمبخت یہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے یہاں دھرنا مار کے بیٹھ گیا ہوں، میں مروں گا نہیں، دوسروں کو دیکھ دیکھ کے جل رہا ہے، ہائے وہ تو اتنی بڑی گاڑی خرید لی، ہائے وہ تو یہ بھی کھا رہا ہے، ہائے اس نے تو 1000 گز کا بنگلہ بنا لیا، ہائے وہ تو امریکہ نکل گیا، ہائے یہ تو یہ ہو گیا۔ اللہ کے بندے جہاں بھی نکل جائے، آئے گا تو قبرستان میں نا، کتنا آگے جائے گا، واپس ٹرن ہو جائے گا، واپس پیچھے چلا جائے گا۔ عبرت کی آنکھیں اندھی نہ ہوں تو جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، بہت اللہ نے عبرت کی چیزیں دنیا میں رکھی ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ پچھلے مہینے یا 2-4 مہینے پہلے کسی انڈیا کی بہت مشہور اداکارہ کا انتقال ہو گیا، اور پتہ نہیں اچانک ہو گیا یا کسی نے گولی مار دی، واللہ عالم، مر گئی۔ تو بتانے والے بتا رہے تھے کہ بہت مشہور تھی اور بہت دنیا میں اس کے گانے وانے چلے، لیکن اچانک مر گئی۔ تو میں نے کہا اب تو لوگوں کو بڑی عبرت ہوئی ہوگی، یار کتنی دنیا کمائی اس نے، عزت کمائی، اور وہ عزت 1 منٹ میں، بولو بھائی، خاک میں مل گئی۔ اور وہ انڈیا کی تھی تو اس کو جلایا گیا۔ میں نے کہا اور عبرت ہوگی، پھر تو لوگوں کو، اداکارہ ہوگی تو ظاہر ہے خوبصورت بھی ہوگی، اچانک مر گئی، اس کو جلا کے اس کی راکھ بنا دی گئی۔ انڈیا والے تو ایسے ہی کرتے ہیں نا ہندو، تو پھر تو اس کی راکھ کو دیکھ کے لوگوں کو اور زیادہ، ہندوؤں کو عبرت ہو گئی ہوگی کہ بھائی یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اتنی ترقی کرتے کرتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچو اور دھڑام سے، بولو بھائی، دھڑام سے ختم، ایک لمحے میں سب کیا ہو گیا، ملین میٹ ہو گیا۔ لیکن عبرت کی آنکھیں انسان کی اندھی ہو چکی ہیں۔ لوگ بتا رہے ہیں کہ بجائے عبرت ہونے کے اور اس کے ایصال ثواب کے لیے اس کے گانے چلائے جا رہے ہیں۔ بھائی محترمہ ایسے ناچتی تھیں، ایسے گاتی تھیں، یہ ان کی مشہور فلمیں ہیں، اس سے اس کی راہ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسرے اداکار اور اداکارائیں دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ بھائی کتنی ہی فٹنس کر لو، یہ لوگ تو کروڑوں روپے اپنی فٹنس پہ خرچ کرتے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کوئی اداکارہ پتہ نہیں 2 کروڑ روپے اس کی صرف سالانہ اس پہ ڈسٹمپر پہ خرچ ہوتے ہیں، 2 کروڑ یہ پتہ نہیں 1 کروڑ ڈسٹمپر پہ، میں میک اپ پہ، یعنی یہ عام ڈبے جو ہم لوگ کے ہیں دیوانوں پر یہ والے نہیں چلتے، وہاں بہت مہنگے مہنگے ڈبے ہوتے ہیں جو صرف فٹنس کے لیے، کہ بھائی دیکھنے میں کیا نظر آئے، اٹریکٹیو۔ تو جب تک وہ اٹریکشن ہوتی ہے دنیا سلوٹ کرتی ہے، ان کے گانے سنتی ہے، دنیا کہتی ہے واہ واہ واہ، کہیں گزر جائیں تو جھک جھک کے لوگ کوشش کرتے ہیں ان سے سلام کریں، آٹوگراف لیں، ان کے ساتھ اپنی سیلفیاں بنائیں۔ اب بناؤ نا اس راکھ کے ساتھ اپنی سیلفی، ہے بھائی؟ اب اس سے وہ مر گئی تو بغلگیر ہو نا اس سے، جو جنازہ جب پڑا ہوا ہے تو بولو نا کہ میں اس کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتا تھا، میں بھی اس کے ساتھ ہی لیٹوں گا، مجھے بھی قبر میں اس کے ساتھ لے کے جاؤ۔ سب کہتے ہیں بھائی نہیں نکالو اس کو، یار نکالو۔ اور مسلمانوں میں تو کم عبرت ہوتی ہے، ان کے یہاں تو زیادہ عبرت ہونی چاہیے۔ ہم تو پھر بھی عزت سے نہلا کے مردے کو کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں۔ غیر مسلموں کے ہاں تو میت کا عجیب ہی حال ہوتا ہے، ان کے تو بہت خطرناک، جب جلانے کا منظر میں نے یوٹیوب پہ دیکھا، بعض مردے جو ہندو لوگ جلاتے ہیں تو اتنا وحشتناک منظر، اس پہ نیچے کسی کے کمنٹس تھے الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ ہندو جو جلاتے ہیں نا یوٹیوب پہ میتیں، وہ ہیں ان کی کہ وہ میت کو جلاتے کیسے، تو نیچے ایک عربی نے کمنٹ کیا الحمدللہ علی نعمت الاسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلم بنایا۔ اپنے باپ اپنی ماں کے ساتھ ایسا وحشیانہ عمل کرنا، اس کو اپنے سامنے جلا دینا، انسانی لاش کا بھی تو کوئی اکرام ہوتا ہے، کوئی انسان ہے، وہ جانور تھوڑی ہے۔
تو عبرت ہونی چاہیے، مگر عبرت کے اس موقع پر عبرت بولو بھائی نہیں ہوتی اور بغاوت پھیلتی ہے. لوگ ان کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھو اسلام میں کسی غیر مسلم کے لیے مرنے کے بعد دعا کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. دنیا میں اس کے لیے دعا کر سکتے ہو زندگی میں، مر گیا تو دعا کی اجازت نہیں ہے. اللہ کہے گا کہ اس نے ساری دنیا کو خوش کیا مگر مجھے خوش نہیں کیا. یہ میرے پاس آیا ہے تو اس کو سب سے بڑی سزا یہ کہ اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے. یہ باغی ہے تاکہ جب تک غیر مسلم زندہ ہے امکان ہے کہ توبہ کر لے گا، اس لیے آپ اس کو برا بھلا مت کہیں. مر گیا اب نہیں، بغیر توبہ کے چلا گیا تو اللہ نے کسی کو 40 سال مہلت دی، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال. ساری زندگی ساری دنیا کا خیال، مگر جس نے پیدا کیا اس کے لیے کیا کیا؟ آپ نے اس پر ایمان ہی نہیں تھا، کرتے کیا آگے اس کے لیے؟ عبرت کی بات ہے، اللہ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. مگر افسوس کہ ہمارا جو میڈیا ہے نا، میڈیا وہ تو ظاہر ہے عبرت کی بات. میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں کسی میت کو جنازے کی چارپائی میں جب قبرستان لے کے جاتے تھے نا، دل میں ایک عجیب سی وحشت ہوتی تھی. لوگ چپ ہوتے تھے، ہلکا ہلکا ذکر کر رہے ہوتے تھے، سوچ رہے ہوتے تھے کل ہم بھی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، آج ہمارا یہ بھائی یا بہن دنیا سے گئی ہے، کل ہمارا نمبر ہے. اب ایسا نہیں ہوتا. اب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جنازے کی چارپائی کو لے کے جا رہے ہیں، باتیں یار تو نے سنا ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں تو نے 20 پلاٹ خرید لیے. یار میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ مجھے تو 2 نمبر لگ رہا ہے، یہ ایسا اگر گلشن مہمان میں لے لیں. ابھی سنا آج کل سرجانی کے ریٹ بڑے ٹائٹ چل رہے ہیں. ابھی سنا ہے یہ گوادر ابھی بننے والا ہے نا، یہاں پلاٹ لے کے ڈالتے ہیں. یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ بتا رہے ہیں کہ تو بحریہ پورا ٹاؤن، بحریہ ٹاؤن بھی خرید لے نا. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے نا وہ بھی کل اسی چارپائی کے اوپر بول دیا کرو بھائی میں آپ کے لاشعور میں ڈالنا چاہ رہا ہوں یہ چیزیں، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں یہ باتیں کہ مجھے بھی اللہ سمجھ دے. کل بحریہ ٹاؤن کا مالک بھی اسی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوگا. جب وہ لیٹے گا تو اللہ تمہیں کیسے چھوڑ دے گا؟ تمہارے تو 4-5 پلاٹ ہے، اس پہ تم فنڈر بنے پھر رہے ہو. ایسے ایسے حکمران دنیا میں پیدا ہوئے، آدھی آدھی زمینوں پہ حکومت کی ہے انہوں نے. تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی کہاں کے لیٹ گئے؟ بولو نا یار، چارپائی بھی لیٹ گئے. کہتے ہیں کہ جو سکندر ہے نا بادشاہ، جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، دنیا میں چند نام ایسے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت ہی کم علاقہ چھوڑا ہوگا. سکندر اعظم بھی انہی میں سے گزرا ہے. ہزاروں باندیاں خوبصورت، سینکڑوں ہزاروں بیویاں، دنیا کی ہر خوبصورت عورت اس کے آنگن میں آتی تھی. اتنی عیاشی کی ہے اس نے، جو کہتا تھا ہو جاتا تھا. سفر میں اس کی موت واقع ہوئی ہے. سفر میں موت کے وقت کہا جاتا ہے اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو کفن سے میرے ہاتھ ایسے خالی نکال دینا. دنیا عبرت کا نشان بنے گی، دیکھے گی کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا. تو جن کو یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی نا کہ ایسے ہوگا، انہوں نے شروع ہی سے دنیا سے دل نہیں لگایا. کماؤ ضرور، دل نہ لگاؤ. ایک چیز رکھی جاتی ہے دل نہیں لگایا جاتا، اور ایک چیز رکھی نہ جائے مگر دل لگا لیا جائے، یا رکھی جائے دل لگا لیا جائے. یہ ٹینشن کی بات ہے. دل صرف کس کو دینا ہے بھائی؟ اللہ کو دینا ہے جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے. دل لگا ہے یا نہیں لگا اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہمارے ایک دوست تھے، ان کی ہونڈا 125 چھن گئی. شو روم سے خرید کے لائے اور ڈاکو چھین کے. پرانی بات ہے، کراچی میں اس وقت بائکیں بہت چھنتی تھی. رو رہے تھے، کہہ رہے میں پوری رات پھوٹ پھوٹ کے رویا ہوں. میں نے کہا مجھے آپ کی بائک چھیننے پہ تو رونا نہیں آ رہا، مگر آپ کی اس حرکت پہ بہت رونا آ رہا ہے. کیا ہو گیا ایک موٹر سائیکل چھین لے یار؟ W11 ہے نا، کیا خیال ہے؟
چھوڑو یار، انسان ہو کے کھلونوں پہ دل لگا رہے ہو. بیوی بھاگ گئی ہوتی تو روتا ہوا اچھا لگتا ہے آدمی. ماں مر گئی ہوتی تو چلو روئے. کیا خیال ہے؟ بچہ مر گیا تو آدمی کی آنکھ سے آنسو نکلے. کھلونے مٹی کے بنے ہوئے، یہ کھلونے ہی تو ہیں. گاڑی، موٹر سائیکل، مکان، بنگلہ مٹی ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں نا گشت کے دوران ایک کھڑی مٹی ہے اور ایک پڑی مٹی ہے. مٹی کو تھوڑا ڈیزائن کر کے کھڑا کر دو تو وہ برج خلیفہ بن جاتی ہے. وہی جب تک ڈیزائن نہیں کیا تھا تو وہ کیا تھی؟ ریت اور بجری اور چونا تھی وہ. اور ایک زلزلہ آئے گا تو اللہ اسے دوبارہ ریت اور بجری بنا دے گا. جتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں نا دبئی کی اور یورپ میں بڑی بڑی عمارتیں، اللہ فرماتے ہیں فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، ایک جھٹکا آئے گا قیامت کے زلزلے کا، اور فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، چٹیل میدان، وہی ریگستان بن جائے گا. یہ دولت پہ اور ان چیزوں پہ سے دل لگانا یہ بلند ذوق نظر نہیں ہے. شاعر نے کہا ہے ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ دم حسینوں کا بھر رہا ہے، جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. تو یہ نظر کا جو معیار ہے نا وہ بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی پست ہے. موٹر سائیکل رکھیں 125 رکھیں، آپ پجارو رکھیں، گاڑیوں میں اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ رکھیں، منع نہیں کیا. دل نہ لگاؤ بھائی ان چیزوں سے. مسافر خانہ ہے، چھن گئی تو کوئی بات نہیں، ایسے ہاتھ نہیں کرو یار چھن گئی کوئی کیا ہے، ٹینشن لینے کا نہیں ہے، ویسے بھی چھن جاتی. اب بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے تو پیسہ چھن گیا، بچوں کا کچھ بھی نہیں ہوگا یار. روٹی مل رہی ہے، ملتی رہے گی انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ روٹی مل رہی ہے یار، میرے تو پیسہ چھن گیا، میں تو ڈیفینس سے نکل کے غریب علاقے میں آ جاؤں گا، عزت کا تو جنازہ نکل جائے گا. لوگ کیا کہیں گے؟ پہلے وہاں رہتا تھا، اب کہاں رہ رہا ہے؟ اورنگی ٹاؤن میں رہ رہا ہے. گلشن اقبال سے تو اورنگی ٹاؤن میں آ گیا. ایک میں پہلے جن کے گھر میں رہا کرتا تھا وہ مالک مکان ایک خاتون تھی، بڑی عمر کی خاتون تھی، بڑا خیال کرتی تھی. اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو ان کی عمر میں برکت دے، اگر دنیا سے چلی گئی ہوں تو مغفرت کرے. تو میں نے دوسری شادی کی تھی، نہیں تو چھپڑ میں کرائے کے گھر کی ضرورت تھی. سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی دوسری شادی کرتا ہے تو چھپڑ میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک کرائے پہ گھر چاہیے ہوتا ہے. طریقہ بھی ساتھ ساتھ ضمن بتا رہا ہوں. بتایا تھا سب گھر والوں کو کر رہا ہوں، لیکن این کرتے ہوئے اگر بتاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے، یاد رکھو. تو پہلے بتاؤ کہ کروں گا، کرتے ہوئے بھی این وقت پہ ہی بتاؤ. کیونکہ جب میں کرنے لگا تھا نا سب کو بتایا ہوا تھا خاندان کو میں کروں گا، لیکن جس دن کرنی تھی تو اس دن جو خاص رشتہ دار جن کو بتایا ہوا تھا گواہ کے طور پر بننے آؤں وہ بھی مکر گئے، ڈر گئے. وہ بھی امی آ رہے بھائی. میں پریشان یار، بھائی مکر گیا، سگا بھائی کہہ رہا بھائی اپنی ذمہ داری پہ امی آ رہے. بھائی 1 سال سے سمجھا رہا ہوں، ذہن بنا رہا ہوں، کہہ رہے نہیں بھائی ہم پکڑے جائیں گے یار. یہ حال ہو گیا نا. لڑکی والوں کے رشتے صرف ابا اماں آئے، ان کے بھی رشتے دار نہیں آ رہے، ہمارے بھی بہت سو کو تو ہم نے بتایا نہیں تھا، وہ تو چترول لگاتے. جن کو بتایا تھا ذہن سازی کی وہ عین موقع پہ مکر گئے. بولے بھائی خود کرو. بھائی دوستی کے تانے یار، تم دوست ہو، جگری آپ. بھائی جگری وگری کچھ نہیں ہوتا، شادی تم کر رہے ہو، پٹیں گے ہم. تو ایسے موقع پہ ضرورت ہوتی ہے چھپڑ میں کوئی کرائے پہ گھر لیا. اور مجھے کسی نے بتایا کہ مالک مکان ایک خاتون تھی، اس کو اگر بتا دیا نا کہ دوسری کر رہا ہوں تو گھر بھی نہیں دے گی کرائے پر. وہ سمجھے کہ پتہ نہیں کس قسم کا آدمی آ گیا ہے، جو غلط قسم کے لوگ ہیں یہ، ان کو گھر نہیں دو. تو ان کو نہیں بتانا، ان کو بتانا پہلی ہے. ہم نے کچھ بتایا نہیں، بس شادی ہو رہی ہے، نہ پہلی بتایا نہ دوسری. ان کو تصور بھی نہیں تھا کہ شکل سے اتنا نیک آدمی لگ رہا ہے یہ دوسری بھی کر سکتا ہے. شکل سے ان کے تصور ہی نہیں، تو انہوں نے کہا پہلی کر رہا ہوگا، شکل سے نیک لگ رہا ہے. تو اس وقت جو مالک مکان تھی خاتون تھی بیچاری، بڑی نیک خاتون. اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہیں تو عمر میں برکت دے، دنیا سے چلی گئی ہے تو ان کی مغفرت کرے. تو وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ بیٹا میرے پاس بڑا گھر تھا، ہمارے میاں کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، میں کرائے پر آ گئی. روتی رہتی تھی یہ بیچاری سوچ. ہائے ہمارے وہ دن تھے، ہائے وہ دن تھے جب میرے میاں کا کیا تھا، بڑا بزنس. ان کا کوئی شوہر کو لاس ہوا تھا اور وہ بیچارے
روڈ پہ آ گئے تو مکان بک گیا, گاڑی بک گئی, تو غریبوں والی زندگی پر آ گئے. ہاں تو مکان ان کا کرائے پر نہیں تھے, سوری, اپنا مکان تھا مگر چھوٹا مکان, 4-5 کمرے تھے, ایک کمرہ ہم نے لے لیا, 2 کمرے ان کے پاس تھے. یہ بھی یاد رکھو جب شادی کیا کرو نا تو یہ نہ دیکھا کرو کہ 10 سال کے بعد جب اتنے بچے ہو جائیں گے تو یہ کمرے کا مکان تو چھوٹا پڑ جائے گا. بھائی بات کی اللہ پہ چھوڑ دو. ابھی فی الحال دیکھو ایک عدد بیوی کے لیے کتنا گھر چاہیے آپ, جب بچے ہوں گے تو جس اللہ نے ابھی ایک گھر دیا ہے وہ بعد میں بھی. اگر میں اس وقت بیٹھ کے سوچتا رہتا کہ میرے جب 5 بچے ہو جائیں, ان وائف سے میرے 5 بچے ہیں الحمدللہ, میں سوچتا رہتا یار 5 بچوں کے ساتھ ایک گھر میں ایک کمرے میں کیسے رہوں گا. ہم نے کہا ابھی بسم اللہ کرو, پھر بات کی دیکھی جائے گی. تو ہو جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. نکاح کے معاملے میں کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھا کرو, کیونکہ اللہ نے فرما دیا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ نے ہر چیز حساب و کتاب سے نہیں رکھی ہے, کیلکولیشن سے نہیں ہوتی. کام کرو, آگے بڑھتے جاؤ, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھولتا چلا جائے گا. تو وہ بیچاری رویا کرتی تھی, ہائے بیٹا ہمارے اتنا بڑا بزنس تھا, اتنا بڑا گھر تھا, اب کس پہ آ گئے. مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ میں جو ان کا کرایہ دار ہوں, میں جس کے پاس ان کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے, جو میری تنخواہ آتی ہے 1 تاریخ سے پہلے ختم ہو جاتی ہے, اور میری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں, 2 گھر ہیں, بچے بھی ہیں, پہلی بار سے تو بچے تھے, گھر بھی زیادہ میرے, ذمہ داریاں بھی زیادہ, اور آگے بھی اولاد کا امکان ہے, ساری چیزیں ہیں, اور ہمارے پاس تو ایک بالش بھی زمین نہیں ہے, اور ہم ان کے کرایہ دار ہیں. اللہ کا فضل ہے, ہم خوش بیٹھے ہیں, اور جو لینڈ لارڈ ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ رو رہا ہے, ہائے ہو گیا, ہائے ہو گیا, ہائے ہو گیا. تو مجھے بڑا دل چاہتا تھا ان کو کس طریقے سے سمجھاؤں کہ اماں چھوڑ دو یہ فکریں, ابھی تیاری کرو کس کی, آپ 55-60 کی تو ہو گئی ہو, ٹھیک ہے, 55-60 تو وہ تو مانیں گے نہیں نا. اگر کسی خاتون کو کہہ دیں نا 55-60 کی ہیں تو وہ بہت غصہ آ جائے گا, وہ پھر ڈپریشن سے ہی نہ کہیں. سب کی بات نہیں کر رہا, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو ہمارے ایک رشتہ دار خاتون, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اپنے آپ کو 30 کا کہتے کہتے 70 سال میں دنیا سے چلی گئی. 30 کے بعد بریک لگی تھی, اور وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ ڈاکٹر کو بھی عمر کم بتاتی تھی. اور بھائی ڈاکٹر کو تو عمر پوری بتاؤ نا, تاکہ وہ اس حساب سے آپ کی بیماری کو ٹریس کر سکے کہ بھائی اس عمر میں اتنا بی پی نارمل ہے, اس 30 سال سے پہلے کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں. 30 سال ڈاکٹر کو بھی عمر فون پہ بتا رہی ہے کم, وہ اس نے کوئی دوا دے دی, وہ مر گئی, اس نے اسی حساب سے دوا دے دی. عمر زیادہ نہیں بتانا اپنی, چاہے مر گئے. اب اس پہ خوش ہے کہ میں 30 سال میں دنیا سے چلی گئی, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو وہ بیچاری خاتون روتی کہ میرے پاس ذاتی وہ جو اتنا بڑا بنگلہ تھا اور یہ سب تھا, وہ سب کیا ہو گیا. میرا دل چاہتا تھا ان کو سمجھاؤں میں, چھوڑو اماں جی, اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے کہ ہم کرایہ دار ہیں اور آپ کیا ہو, مالک مکان. جب چاہو مکان سے بڑے مارے گا. ہم تو دیوار میں کیل بھی ٹھوکتے تھے تو ڈرتے تھے کہ مجھے گھڑی لگانی تھی دیوار میں. تو میں ذرا خیال کرتا ہوں کہ بھائی جس کا گھر ہے اس کو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ. تو پھر مجھے خیال ہوا کہ کیل ٹھوکنے میں کیا ہے, کوئی بھی آئے گا تو گھڑی کے لیے تو چاہیے نا. تو وہ بیچاری بڑی نیک خاتون تھی, بڑی سیدھی سادھی. اچھا, ان کے گھر سے جو آواز بھی مجھے بعض دفعہ آ جاتی تھی اپنے گھر میں, کچھ کہہ رہی ہوتی تھی نا میرے بارے میں. تو ایک دن میں کیل ٹھوک رہا ہوں گھڑی لگانے کے لیے, کہہ رہی کمبخت دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ لوگ. میں کیل ٹھوک رہا ہوں, مجھے آواز آئی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو میں جب جاتا تھا تو بڑے مسکرا کے میرا بیٹا خیریت سے تکلیف تھی, ان کو تو نہیں کہا, سب آوازیں آ رہی, سب آوازیں آ رہی. وہ ملفوظ مجھے یاد آتا ہے, یعنی دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو اب اس خاتون وہ ڈپریشن میں کیوں گئی, وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا ان کا اپنا ایک تصور بنایا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا اور یہ نہیں ہے. اور میں, میرے جیسا نالائق آدمی
جو بہت کمزور ہے دین میں مگر وہ پھر بھی خوش کیوں ہے کہ یار ایک کی کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی، ہم اسی کو خوش ہیں کہ یار ہم مستحق تو ایک کے بھی نہیں تھے. میں اسی پہ خوش رہتا تھا کہ یار اللہ نے اتنے سستے میں کرائے پہ گھر دلا دیا. اسی پہ ہم لوگوں سے ملتے تھے، خوش ہوتے تھے. لوگ کہتے یار کیا کریں یار اتنی کم تنخواہ میں الحمدللہ کتنی ہو گئی اور گھر بھی مل گیا یار کم کرائے پر، سستے پر، اچھی جگہ میں. اسی پہ خوش ہوتے ہیں، خوشی سے نیندیں اڑی. تو خوش کیوں ہو رہے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو اس کا بھی مستحق نہیں سمجھتے کہ یار ہم تو مولوی آدمی، ہمارے تو ایک بھی کوئی نہیں دے گا ہم کو، مولوی کو کون گفٹ کراتا ہے، اور گھر کہاں سے ملے گا، کیا ہوگا کاروبار کیا ہوگا. تو جو مل گیا تو اس پہ اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق دے رہے ہیں. تو یاد رکھو یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. جو مل جائے نا اس کو بھیک سمجھ کے لے لیا کرو، جو نہیں ملا اس پہ غم مت کرو. اچھا اس خاتون کو جو اصل میں بات بتا رہا تھا اس کا بھی غم ہوتا تھا کہ ہمارے دیگر رشتہ داروں کا لائف اسٹائل وہی لگژری ہے اور ہمارا کیا ہو گیا غریبوں والا. پہلے وہ ہم سے پیسے مانگا کرتے تھے، اب ہم بات میں ان کے محتاج ہو گئے. ہائے 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 ہائے، بس بیچاری یاد. تو یہ خیال اور بھی لوگوں کے دلوں میں آتا ہے. تو یہ سوچ لیا کرو کہ جن کا لگژری اسٹائل ہو گیا ہے تھوڑے دنوں میں قبرستان میں جا کے وہ اسٹائل بولو نا یار، ویسے تھوڑے دن کی کہانی ہے، صبر کر دو. کتنا بڑا گھر بنا لیں گے، کیا ہو جائے گا بھائی. جن کا لگژری اسٹائل ہو گیا، جو اس خاتون کی عمر کی خواتین ہوں گی انہیں کو دیکھ انسان اپنی ہم عمر سے جیلسی ہوتی ہے اس کو کہ بھائی میں جو تھی، میں پہلے اتنے بڑے گھر میں رہتی تھی اور میری جو وہ لگتی ہیں کزن جو چمونی آپا ہیں وہ بھی آپا بن چکی ہوں گی نا اس عمر میں. وہ چمونی آپا جو ہے وہ ان کا وہی اسٹائل ہے. تو بھائی چمونی آپا کے بارے میں سوچ لو عمر کتنی رہ گئی، 15-20 سال وہ زندہ رہیں گی، میں بھی 15-20 سال زندہ رہوں گی، دونوں کی قبر میں ملاقات ہو جائے گی. وہ بھی وہ اسٹائل ختم، ہمارا بھی اسٹائل ختم. تو چاہے بھائی قارون کے خزانے جمع کر لو یا فرعون کی حکومت بنا لو، آنا کہاں ہے؟ قبر میں آنا ہے. تو کیا جلنا، کیا کوڑنا، کیا دوسروں کو دیکھ کے رالے ٹپکانا، ہائے اس نے اتنا پیسہ بنا لیا، ہائے اس نے یہ کر لیا، ہائے وہ وہاں پہنچ گیا. بھائی کہیں نہیں پہنچا، واپس آ رہے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ واپس آ رہے. تو یہ جتنی اسپیڈ سے بھاگو گے نا اتنی اسپیڈ سے واپس آؤ. اس پہ ایک چھوٹا سا چٹکلا یاد آ رہا ہے بات سمجھانے کے لیے. واپس ضرور آنا ہے، چھوڑ کے جاؤ گے. وہ ایک آدمی کا گدھا تھا بہت مریم، سنا ہوگا آپ لوگوں نے. گدھا تھا بہت زیادہ مریم، چل نہیں رہا تھا. تو اس نے کسی سے پوچھا یار یہ گدھا سست ہے، اس کے کیا کرے گا؟ قریب میں کوئی حکیم صاحب ہے ان کے پاس لے جاؤ، کوئی ایسا چورن ورن کھلا دیں گے بھاگے گا. حکیم صاحب کے پاس گیا. حکیم صاحب نے سرخ مرچوں کا پاؤڈر دے دیا اور کہا یہ گدھے کے تھوڑا سا لگا، سمجھ رہے، مناسب جگہ پہ لگا. جب وہ مناسب جگہ پہ گدھے کے لگا ہے، وہ مرچیں لگی ہیں، تو گدھے کی اسپیڈ ڈبل ہو گئی. اب گدھا اتنی اسپیڈ سے بھاگ رہا ہے، یہ گدھے کے پیچھے پیچھے، اور گدھا بہت آگے نکل گیا. اب بڑی مصیبت کہ یار اتنی بھی اسپیڈ کا نہیں کہا تھا کہ میری 10 طرح سے ہی آگے نکل جائے. تو راستے میں کوئی دوسرے حکیم صاحب تھے، یہ ان کے پاس گیا، بولے بھائی مجھے بھی کوئی ایسا چورن کھلاؤ، دوا کھلاؤ کہ میری بھی اسپیڈ گدھے جیسی ہو جائے. تو انہوں نے کہا اپنے بھی لگا لو. کیا کرو؟ مرچیں اپنے بھی لگا لو. اب ان سے غلطی یہ ہوئی کہ جتنی مرچیں گدھے کی لگائی تھی اتنی اپنے ہی لگا لی. اب یہ بھاگے جا رہے ہیں، گدھے کی مرچیں ختم ہوئی، گدھا تو آگے کھڑا ہو گیا، ان کی ابھی ختم، لیکن یہ گدھے سے بھی آگے نکل گئے. اب گدھے سے آگے نکلتے ہوئے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اس کو پکڑ کے رکھنا، میں ابھی واپس آ رہا ہوں، اس کو یہاں روک کے رکھو، میں بھی آگے سے بولو بھائی واپس آ. تو یہ جو دنیا کی ہوس ہے نا، ہوس، اس کی مثال بالکل ایسے ہی مرچیں ہیں جو غلط جگہ پہ لگ گئی ہیں، معذرت کے ساتھ. اب بھاگے چلے جا رہے ہیں، اتنی مرچیں ایک دن انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. پھر احساس ہوگا کہ جو پوائنٹ تھا نا اس سے بھی آگے نکل گئے. تھوڑی سی رہے تو ٹھیک ہے تاکہ دنیا میں کچھ کام کاج ہوتے رہے. ہمارے یہاں یہ تھوڑی سی نہیں ہے، ضرورت سے
بالکل بھی ختم ہو گئی تو بھی غلط ہے, تھوڑا سا دنیا بھی کمانی ہے, لیکن ہم میں سب کو یہ مرچیں زیادہ لگ گئی ہیں, تو جو اصل پوائنٹ ہے نا اس سے ہم سب آگے نکل رہے ہیں. اور آگے نکلنے کی علامت کیا ہے؟ ڈپریشن کا مریض بننا. وہ کیوں اتنا آگے جا رہا ہے, اس کو یہ ہو گیا, اس کو یہ ہو گیا. اس کا مطلب دنیا کی محبت کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت ہمارے دلوں میں دنیا کی پیدا ہو رہی ہے. کیسے سمجھائیں بھائی؟ لطیفے بھی سنا دیے, قرآن و سنت بھی بتا دیا, مثالیں بھی دے دی. قرآن بار بار تبھی تو کہہ رہے ہیں انما الحیات الدنیا لہو ولعب وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. فرمائے دنیا کی زینت کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. فرمایا اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس سے اگنے والی نباتات کو کسان دیکھ کر خوش ہوتا ہے, لیکن پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ لہلہاتی کی کھیتی پر ایک آفت آتی ہے. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. کیسا چٹیل میدان بنا دیتے ہیں جب کھیتوں پر کوئی کیڑا آتا ہے یا کوئی وبال, کوئی طوفان آتا ہے نا, تو یہ ایک دم فصل چٹ ہو جاتی ہے. تو فرمایا ایسے ہی ترقی کرتے کرتے تم ایسے خوشنما نظر آتے ہو کہ لہلہاتی جیسے کھیتیاں, مگر موت کا ایک جھٹکا یہ ساری کھیتیوں کو ختم کر دے گا. یہ جتنے اداکار ہیں, فنکار ہیں, ان کی کھیتیاں بڑی لہلاتی ہیں, دنیا میں بڑی عزت ہوتی ہے. موت کے جھٹکے کے بعد ان کا حال کیا ہوتا ہے آپ دیکھو آ کے. تو اس لیے بھائی جگہ جی لگانے کی دنیا بولو نا بھائی نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. دل نہ لگاؤ دنیا سے. پیسہ رکھنے پر پابندی نہیں ہے, پیسے سے دل لگانے پر پابندی. کیسے پتا چلے گا کہ پیسے سے دل لگا یا نہیں لگا؟ اگر پیسہ چھن جائے تو بہت زیادہ غم ہو رہا ہے, تو اس کی علامت ہے کہ پیسہ دل کے اندر رکھا ہوا ہے, صرف اکاؤنٹ میں نہیں رکھا ہوا. اور اگر چھن گیا تو تھوڑا بہت غم تو ہر ایک کو ہوتا ہے, چیزیں نعمت ہے اللہ کی, زیادہ غم نہیں ہونا چاہیے. بالکل جیسے بس میں اگر سیٹ مل جائے خوشی ہوتی ہے, نہ ملے یہ تھوڑی کہ دروازے چھلانگ لگا کے ٹائر کے نیچے آ جائے گا. بھائی نہیں ملی تو کوئی بات نہیں یار, لانڈی اتر جائیں گے, کیا خیال ہے؟ نہیں ملی تو کوئی بات نہیں, آگے اتر جائیں گے, وہاں گاڑی ہے اپنی, لینے آئے ہیں بندے. یہی ہوتا ہے نا. چنچی میں بھی لوگ سفر کر لیتے ہیں, میں نے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا, یار نہیں ہو تو چلو یہاں سے 10 روپے تو وہاں سے وہاں اترے گا. ٹینشن سے مرتے نہیں ہیں وہ کہ یار میں تو ایئر کنڈیشن گاڑی میں, لگژری گاڑیوں میں گھومتا ہوں, چنچی میں کیوں بیٹھا ہوں؟ بھائی ہمیشہ کے لیے تھوڑی بیٹھا ہے, تھوڑی دیر کے لیے. یہاں سے پیدل یہاں سے وہاں جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا, قریب منگواتے, اوبر منگواتے, ٹائم لگتا, تو چلو یہ چنچی میں یہاں سے 10 روپے تو وہاں اتر جاؤ, اگلے اسٹاپ پہ اتر جاؤ. لوگ کرتے ہیں ایسے. ٹینشن ٹینشن ٹینشن. یہ والی ٹینشن ایسی ہے کہ اس ٹینشن میں اگر مر گئے تو گندی موت ہے, یہ اچھی موت بولو بھائی نہیں ہے. دولت کے پیچھے جان دے دینا, اپنے پیسے کی حفاظت کرتے ہوئے لڑتے ہوئے مر جانا, وہ تو شہادت ہے, وہ الگ چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی تم سے پیسہ چھین رہا ہے تو لڑو اس سے. وہ اس لیے کہ معاشرے سے برائی ختم کرنے کے لیے, کہ ایسا نہیں کوئی بھی آیا آپ کی چیز چھین کے چلا جائے, اس کو نہ تو لڑو. اگر فرمایا کہ لڑتے ہوئے قتل ہو گئے تو شہید ہو گئے, اس کی لاجک کچھ اور ہے, پھینکنا نہیں ہے. تو بھائی دنیا سے دل نہیں لگانا. اور ایک آخری بات, بہت اہم بات, کہ آپ کا دنیا سے دل لگا ہے یا نہیں لگا, اس کی ایک علامت تو میں نے بتائی کہ چھننے پہ غم کتنا ہوتا ہے. دوسری ایک علامت یہ ہے کہ آپ نے رکھی بھی کتنی ہے. بہت مشکل, بہت اہم چیز ہے, آپ نے رکھی بھی کتنی. جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہے نا وہ تو ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو زیادہ پیسہ دیا ہے تو آپ اچھا کپڑا پہنے, اچھا گھر بنائیں, سہولت کی چیزیں رکھیں اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو بندے کو نعمت دی ہے اس کے آثار اس پہ نظر آئے. گھر سے, گاڑی سے, لباس سے, خوراک سے نظر آنا چاہیے. لیکن جمع کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. جمع کر کے رکھنا اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسافر بولو نا یار نہیں سمجھتے, مسافر نہیں سمجھتے.
ٹرین میں آپ جا رہے ہیں اور وہ آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا, آپ کو پتہ ہے کہ مجھ سے یہ چیزیں واپس لے لی جائیں گی, تلاشی کے بعد مجھے نیچے اتارا جائے گا, پھر بھی آپ وہ کھانے کے کوفتے شاپر میں جمع کر رہے ہو کہ اگلے اسٹیشن پہ کھاؤں گا. بھائی اگلے پہ آپ کو مل جائے گا, پھر بھی ہوس, پھر بھی ہوس, پھر بھی ہوس. اس کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے بینک اکاؤنٹ کو جا کے دیکھیں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے. پھر بولے کہ علماء نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ آپ کے مہینے کا جو خرچہ ہے نا, ماہانہ جو خرچہ ہے آپ کا اپنی ذات پہ, اپنے بیوی بچوں پہ, اپنے گھر پہ جو خرچہ ہو رہا ہے, اس خرچے کو 12 سے ضرب دیں. کس سے؟ اتنے پیسے بینک میں اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں تاکہ ابھی جاب چھوٹ گئی تو 1 سال کے لیے آپ کے پاس انتظام, بولو نا یار, ہو. کیونکہ کچھ اسباب بھی اختیار کر لیں. بالکل ہی اسباب کے بغیر اللہ پہ توکل کرنا یہ بھی درست نہیں. اگر آپ کی جاب چلی گئی تو جتنا آپ کا ابھی لائف اسٹائل ہے, جو کھانے پینے کی عادت پڑ چکی ہے, وہ 1 سال تک آپ کسی سے قرضہ لیے بغیر چل سکیں. تو 1 سال میں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کوئی دوسرا کاروبار یا جاب مل جائے گی. نہیں ملی تو پھر تو ایک حادثہ ہے اللہ کی طرف سے. وہ حادثہ تو اور بھی طرح سے, وہ تو چلتا ہوا کاروبار بھی اللہ چھین سکتے ہیں نا. 1 سال تک کا اپنے پاس کیا رکھیں, جمع رکھیں. باقی کیا کرنا ہے, بہت خطرناک باتیں کر رہا ہوں یار, دوبارہ آنا نہ چھوڑنے لگے. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے, صدقہ کرنا ہے. معذرت کے ساتھ کیا کرنا ہے, چھوڑو, غریبوں کو کھلاؤ, اپنے لیے آخرت میں کیا کرو, مدرسے کو دے دیں, کوئی مکان خرید کے, پلاٹ خرید کے مدرسے کے لیے, مسجد کے لیے وقف کر دیں. آخرت کے لیے کیا کرنا ہے بھائی, ذخیرہ. شیطان کیا ہے, کیا کر رہا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, جس نے بھی کھلایا کھلا لیں گے. شیطان کیا کہ نہیں کھلایا تو مر جائیں گے, نہیں کھلایا تو کیا ہوگا, وہ بھائی مریں گے ہی نا. اتنی کیوں موت سے نفرت ہو رہی ہے, جو کام ہونا ہی ہے اس سے اتنی نفرت کرو گے, یہ تو غلط ہو جائے گا نا. پولیس کے بغیر مشکل کیس ہے بھائی. جب یہ بحث میں نے چھیڑ دی ہے, اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے تو اول تو آج کل یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ میرے کتنے بچے ہیں, بچے اتنے ہوتے ہی نہیں آج کل. وہ اللہ پہ توکل ہے نہیں نا, تو وہ جمع کر کے بچے بھی کم پیدا کرو تاکہ کمبخت یہ نہ کھا جائے میرا پیسہ. تو اللہ تعالیٰ نے خاندان سے ہی محروم کر دیا, محبتوں سے ہی کیا کر دیا, محروم کر دیا. لیکن اگر اولاد زیادہ ہے, آپ کو یہ ڈر ہے کہ یار اگر میں نے 1 سال کا رکھا, باقی میں نے سارا فی سبیل اللہ خرچ کر دیا, تو ہو سکتا ہے یہ ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ ہو جائے. ٹھیک ہے, پھر آپ ان پیسوں سے بچوں کے لیے کوئی چیز خرید کے بچوں کے ہینڈ اوور کر دیں, بیٹا یہ تمہیں میں نے کیا کر دیا ہے, اپنی ملکیت سے نکال دیا, یہ تمہیں دے دیا میں نے. ٹھیک ہے نا, 4 بچے ہیں تو چاروں کو کیا کر دیے, بحریہ ٹاؤن میں ایک پلاٹ خرید کے. ارے بھائی بولو یار, ان کو دو بیٹا, ابھی میں اپنے پاس ہی رکھوں, میں غیر ضروری چیزیں اپنے پاس, میں ہلکا پھلکا ہو کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں. یہ پلاٹ تم لے لو, یہ تم لے لو, یہ بیٹی تم لے لو, یہ تم لے لو. بعض دفعہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ بچے پلاٹ بیچ کے عیاشی میں نہ اڑا دیں, تو بھائی تو ان کے نام کر کے فائلیں اپنے پاس رکھ لیں. کافی گاڑی ہو گئی آج, کرنا پڑے گا. اللہ کو یہ خالی پیلی کے دعوے قبول نہیں. آپ ہی تو کہتے ہو دنیا سے محبت نہیں ہے, اللہ کہ اس کی دلیل کیا ہے تجھے دنیا سے محبت نہیں ہے, کیا دلیل ہے؟ یہ تو تم نے 1 کروڑ روپے بینک میں رکھے ہوئے کہ دنیا سے محبت نہیں ہوتی, تو یہ اتنے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں بھائی, کیوں رکھے ہوئے یہ؟ خیر کے کام میں لگاؤ, چاہے اپنی اولاد میں ہی لگا دو, وہ بھی خیر ہے. اگر آپ بیمار ہیں, کمزور ہیں, آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں جلدی مر جاؤں گا اور میری بیوی جوان ہے, تو بیوی کو 1 پلاٹ دیتے. ہمارے حضرت نے ایسے ہی کیا تھا, ایک گھر بنا کے اپنی زوجہ کو دے دیا کہ بھائی میری عمر زیادہ ہے, میں مر جاؤں گا تو میرے بعد تمہارے لیے کوئی گھر ہونا چاہیے. اپنی ملکیت میں نہیں رکھی کوئی چیزیں. ہمارے حضرت کی ملکیت میں 1100 یا 1200 روپے ہوتے تھے ماہانہ, بس. باقی جتنا پیسہ آ رہا ہے سب کیا کرو, بانٹ بوٹ کے ختم.
کھاتے پیتے بڑے اسٹائلش خوراک تھی, خرچ کرتے تھے, باقی سارا کیا کر دیا, اپنی ذات پہ بھی خرچ اور مدارس پہ بھی, گھر والوں پہ بھی خرچ. خود ہاتھ کیا رکھنا ہے, اپنی جیبیں ہلکی رکھنی, اور اگر جمع کرنا ہے تو بس کتنا, 1 سال کا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ یاد رکھو غیر مسلموں والی زندگی ہوگی, پھر ٹینشن سے پاگل ہو جاؤ گے. پھر ہم جو اپنے سابق صدر پہ روتے ہیں نا کہ اتنی انہوں نے جاگیرداریں, اتنی جاگیریں بنا دی, اسٹیل مل بھی کھا گئے, اور نون نے یہ کر دیا, مسلم لیگ نون نے, تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ان کے پاس وسائل تھے تو انہوں نے اتنا کھا لیا, ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم 2-4 کروڑ روپے رکھ لیتے ہیں بس. دنیا سے دل نہیں لگانا. یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ رکھنا کتنا ہے, تو اس پر میں انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی بات کروں گا. یہ بہت اہم بات ہے, مجھے یاد دینا ہے کہ ہم نے اپنے جو وسائل ہمارے پاس ہیں ان میں جمع کتنا کرنا ہے اور کتنا اضافی ہے جو ہم نے کیا کر دینا ہے, خرچ کر دینا ہے. تو ابھی آپ اس پر عمل نہ کریں, اگلے بیان کا انتظار کریں, پھر میں اس میں مزید کچھ ڈیٹیل بتاؤں گا. اور اگلے بیان میں آپ آنے سے پہلے یہ سب کچھ سوچ کے آئیں کہ مولوی صاحب کیا کریں گے آج ہماری جیبیں خالی کریں. میں خود نہیں لوں گا, چندہ نہیں مانگوں گا آپ سے, آپ کو جگہ بتاؤں گا کہ جو اضافی ہے وہ کیا کر دو, اڑا دو, خرچ کرو. میں تو اپنے گھر میں الحمدللہ میں نے اپنے اوپر یہ التزام کیا ہوا ہے کہ گھر میں جو چیز سال میں 1 بار بھی استعمال نہیں ہوئی نا, اس کو گھر میں رہنے پر پابندی ہے. چاہے وہ کتنی قیمتی ہو, کتنی ضرورت مند ہو, اس کو کیا کرنا ہے, نکال باہر گھر میں. 1 سال تک استعمال نہیں ہوئی, ہم کیا کرتے ہیں, یار ہو سکتا ہے آڑے وقت میں کیا آ جائے, کام آئے. بھائی سال میں آڑا وقت نہیں آیا تو نکالو اسے, جب آئے گا تو دیکھا جائے گا. ہلکا پھلکا کیا خیال ہے. کپڑے اگر نئے آ گئے, پرانے والے, خواتین کے گھروں میں پیٹیاں ہوتی ہیں, آپ کھولو نا, 20 سال پہلے یہ میری نانی نے مجھے گفٹ دی تھی, یہ پوری پیٹیاں نکل رہی ہوتی ہیں کپڑوں. خواتین کو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے. اگر اللہ نے خواتین کو دولت دی ہے, شوہر کی جیب اچھی ہے, خواتین کہتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کپڑے جمع نہ کریں, تو ہمیں تو روزانہ ہر تقریب میں نیا جوڑا پہننے کا شوق ہے, اور اللہ نے ہمیں وسعت بھی ملا تو خریدیں. آپ روزانہ نیا کپڑا خریدیں, پرانا والا صدقہ کریں, جمع نہیں کریں. ہم آپ کو لگژری اسٹائل سے منع نہیں کر رہے. سلیمان علیہ السلام کا جو طرز حیات تھا بڑا لگژری تھا. شریعت نے ہمیں لگژری لائف اسٹائل سے منع نہیں کیا, شریعت نے دولت جمع کرنے سے منع کیا ہے. کیسے سمجھائیں, بات آ رہی ہے سمجھ لیں. جمع کرنے سے منع کیا ہے. کھائے بھی اچھا, پہنے بھی اچھا, سواری بھی اچھی رکھیں, جمع نہیں کریں. اور جب شیطان کہے کہ نہیں بھائی یہ میں نے اتنی قیمتی چیز, اتنے قیمتی برتن, گھروں میں کیسے قیمتی برتن رکھے ہیں, پورے سال شوکیس میں سجا کے رکھے ہیں. اگر شوکیس میں کوئی برتن رکھا ہوا ہے اور پورے سال استعمال نہیں ہوا, شوکیس سمیت اس پورے برتنوں کو صدقہ کر دو. اگر صدقے کی ہمت نہیں ہے تو بیچ دو, بیچ کے پیسے کام میں لے آؤ. نہیں آ رہی سمجھ. اب جائیں گھر میں, کیا کریں, سروے کریں, ایک کونے سے شروع کریں. ایک کیل بھی اگر زائد نظر آتی ہے نا جو استعمال میں نہیں آ رہی, اس کیل کو بھی کباڑ والے کو دے دیں. سمجھ رہے. فریج نکالیں, اس میں 1 سال پرانی چیزیں نکلیں گی فریج میں. ساگ بچا ہوا وہ کسی کونے میں پڑا ہوا ہوگا, دیکھیں جا کے. ایک مرغی کا انڈا وہ ادھر پڑا ہوا ہوگا, 6 مہینے سے کسی کام میں نہیں آیا. اور اس کھانچے میں پودینے کی گڈی پڑی ہوئی ہوگی جو اس لیے رکھی ہوگی آڑے وقت میں. یہی چیزیں فریج میں پڑی ہوتی. فریج کا تو کھانے پینے کی چیزوں میں تصور ہی غلط ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا, کھایا بچ گیا تو یا تو رات کو کھا لیا ورنہ صدقہ کر دیا. فریج میں چیزیں بنا کے رکھ رہے ہیں, ٹھوس رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کھلانے والا اور خرچ کرنے والا پسند ہے. نبی آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سخی آدمی ہے, سخی کہتے ہیں جمع نہ کرے, خرچ کرے, اپنی ذات پہ بھی, لوگوں پہ بھی, غریبوں پہ بھی. میں گھر سے جو کوشش کرتا ہوں نا کباڑ کا سامان نکلے, کوشش یہی ہوتی ہے کہ فری پھوکڑ میں دے دو کباڑ والوں کو. 4 روپے روٹی بھوسی ٹکڑے میں لے لیں آپ. وہ بیچارہ سارا دن ریڑھی لگا رہا ہے, بھوسی ٹکڑے جمع کر رہے ہیں, آپ بھوسی ٹکڑے 10 روپے کے دے رہے اس کو. شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. قاری صاحب بہت مشکل ہو گئی بات ہے.
اور بھائی وہ بیچارہ ریڑھی میں اتنی بھوسی ٹکڑے جمع کر رہے ہیں، فری فائر میں پکڑا دو یار، ہمارے کسی کام کے نہیں، کیا تول کے تمہیں لینا، لے لے بھائی، یہ لوہے کی چیزیں، یہ پنجرا ویسے ہی لے لے. اس کو بھی پورا پورا جو نا بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ کی ایک چھٹانک کی، اس کی الگ لگا. بھکاریوں کو مت دو، یہ جو ریڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں یہ تو بیچارے مستحق ہیں، کباڑ جو گھر سے نکلا ہے ایسے ہی پکڑا دو اس کو. ابھی میں نے ایک طوطوں کا پنجرا پالا ہوا تھا، بہت بڑا پنجرا، بڑی محنت سے جا کے خریدا تھا، ٹائم ہی نہیں مل رہا اس میں طوطے پالنے کا. تو یہی سوچ کے گئے بھائی ابھی جب ٹائم ملے گا تو طوطے لا کے پالیں گے. پورا سال گزر گیا، 1 سال گزر گیا. ہم نے کہا اب سزا کیا ہے، گھر میں فالتو چیز بولو بھائی نہیں رکھو. اب یہ پنجرا کیا ہوگا؟ مسجد کے خادمہ سے بولا اس کو اٹھا کے ٹین ڈبے والے کو دے دو. اب شیطان یہ کہتا ہے یار ابھی تو پلان تو ہے نا، تو بھائی جب پلان اب ہوگا تو اب دوبارہ سے سزا کیا ہے، دوبارہ سے جا کے خریدیں گے. ورنہ ایسے گھر میں کباڑ اچھا خاصا جمع ہو جاتا ہے. یہ بھی ضرورت کی ہو سکتا ہے یہ بیٹی کی شادی پہ کام آ جائے، لوگوں نے ایسی چیزیں